جو سیز فائر ہے، جو 15 دن کا سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے، یہ اس کو بڑا فریجائل سیز فائر کہا جا رہا ہے، یعنی بڑا نازک سا سیز فائر ہے، کیونکہ لبنان پہ مسلسل حملے جاری ہیں اسرائیل کے، اور بیچ میں ایران کی جانب سے یہ بھی آیا کہ وہ اس سیز فائر کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس معاہدے کو، اسرائیلی حملوں کے بعد، لیکن پاکستان نے انٹروین کیا اور دوبارہ سے ان کو کہا کہ نہیں آپ بات چیت کے لیے آئیں، تو انہوں نے اس کو ایگری کیا ہے۔ تو یعنی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے تو ابھی سے اس سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہمارے جو ہے شہباز شریف نے بھی بڑے وضاحت سے اس کو کہا کہ یہ سیز فائر جو ہے اس میں لبنان شامل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایرانی حکومت کی جانب سے، ان کے نمائندوں کی جانب سے جو ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس مذاکرات کو، تو یہ تو مطلب بہت ہی ایک ابتدائی ایک وہ ہیں مذاکرات ہیں، اور اس میں پہلی مرتبہ دونوں گروپ سامنے سامنے بیٹھ رہے ہیں۔ تو اگر اس مذاکرات کی کامیابی میری نظر میں، اگر ان گروپس دونوں پارٹیوں نے یعنی امریکہ اور ایران نے اگر یہ مذاکرات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، سیز فائر کا جو 15 روزہ سیز فائر ہے اس میں توسیع کرنے کا اعلان کیا، تو یہ اس کی کامیابی ہوگی۔ اگر صرف مذاکرات کو جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا تو بھی کامیابی ہوگی۔ ان مذاکرات میں کوئی گارنٹر ابھی تک نہیں ہے، لیکن پاکستان فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن پاکستان گارنٹر کی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کی گارنٹی کی حیثیت نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے بڑے واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ وہ چائنا کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں لے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد۔ عادل جواد صاحب، جو اسلام آباد میں اس وقت مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ شاید امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے اس میں شریک نہ ہو، باقی لوگ آئے، لیکن اب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ تو پورے وفد کے جو شرکاء ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جے ڈی وینس کی کیا اہمیت ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس پر کچھ روشنی۔ دیکھیں جی، جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، اور ظاہر ہے صدر ٹرمپ کے بعد سب سے اہم ترین عہدے پہ فائز ہیں، اور وہ جو ہے صدر ٹرمپ کی کامیابی ہے، جو سیکنڈ الیکشن ہوا ہے، جس میں 2020 کے الیکشن میں جو کامیاب ہوا، اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ وہ امریکہ فرسٹ اور میک امریکہ جو ان کی ماگا موومنٹ ہے نا، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے وہ بڑے اسکانچ سپورٹر ہیں ان کی، اور ایک بڑے پراؤڈ کرسچن ہیں، مذہبی آدمی ہیں۔ اچھا۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے انٹرونشنسٹ پالیسیز جو ہیں امریکہ کی، یعنی دنیا کے دیگر ممالک میں جو دخل اندازی ہے اس کے خلاف ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے انڈسٹریل پاور امریکہ دوبارہ بنے، کیونکہ یہ ایک بڑے ہی ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے ہل بلی، ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے جو ہے بیسکلی ان کی اپنی بایوگرافی ہے، انہوں نے اپنے بچپن سے لے کے کہ کس طرح انہوں نے ایک بہت ہی ہمبل سے بیک گراؤنڈ نہ کھولی، ان کی والدہ جو ہیں وہ ڈرگ ابیوز کا شکار تھیں، اور پھر کس طرح انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس پہ ایک مووی بھی بن چکی ہے۔ تو یہ مطلب ان کا، اور یہ ہمیشہ سے یہ سمجھے جاتے ہیں، جے ڈی وینس جو ہیں یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ اسرائیل لابی کا پارٹ نہیں ہے، جو امریکہ میں جو ایک مضبوط اسرائیلی لابی ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ اس سے پہلے ان کے بارے میں یہ اطلاع گئے کہ انہوں نے اس جنگ میں فل فلیج وار ایران کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ میں جانے کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر فائنل فیصلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا، تو یہ کچھ عرصے تک پیچھے رہے، لیکن اب بہرحال چونکہ وہ اس ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہیں، تو یہ اب اس کے جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ اس وقت میں جو دو اور لوگ ہیں ان کا بھی کچھ، ایک سٹیورڈ کوپ ہے اور تو پہلے میں ڈیوڈ یہ کوشنر۔ بتا دوں، ہاں تو پہلے بتا دوں کہ جے ڈی وینس کے آنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سنجیدہ ہے ان مذاکرات کے معاملے میں۔ اور پھر دوسرا جو اسٹیو وٹکاف ہیں، اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ اسپیشل خصوصی نمائندہ، خصوصی کہہ لیں گے آپ، مڈل ایسٹ کے لیے، مشرق وسطی کے لیے، کے امن کے لیے ایک نمائندہ خصوصی ہیں اسٹیو وٹکاف۔ سب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی ترین دوست ہیں، خود بھی ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، یہ مطلب بلینئر ہیں، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے قریبی لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا کردار جو ہے رشیا میں، جب یہ جو یوکرین وار جو چل رہی ہے رشیا، اس میں جو مذاکرات گزشتہ سال ہوئے، اور جس میں ایک 25 نکاتی ایک کنٹروورشل وہ بھی آیا، ایک ایجنڈا آیا کہ یہ ان نکات پہ بات ہوگی، وہ بھی ان کا تیار کردہ تھا، اور یہ بڑے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے یہ
بالکل ڈائریکٹلی یہ مذاکرات کر رہے تھے سارے معاملات. تو یہ انتہائی یعنی کہنے بھروسے کے ٹرسٹڈ آدمی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. پھر تیسرے ہیں ان کے داماد ڈیوڈ کشنر. ڈیوڈ کشنر ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر ہیں علی جہانگیر, ان کے ساتھ بھی ان کے کافی مراسم رہے ہیں, جس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد 2016 میں انہیں کچھ عرصے کے لیے پاکستان کا سفیر بنایا تھا. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ جیرڈ کشنر کے ساتھ شاید کسی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے, ان کے پرسنل تعلقات ہیں. اور جیرڈ کشنر ہر لحاظ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک تو فیملی ممبر ہیں, اور دوسرا وہ جو ہے ایک انکنوینشنل, یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تو ایک انکنوینشنل آدمی ہے نا, تو وہ ایک بزنس مین, اور ان کے اوپر وہ جو کیریئر ڈپلومیٹس یا سفارتکار ہیں ان کے بجائے وہ اپنے بزنس فرینڈ, اپنے کاروباری دوستوں اور کاروباری اپروچ کو پسند کرتے ہیں. تو یہ دونوں اس کے نمائندہ ہیں. اچھا, اب یہ تو امریکی سائڈ ہو گیا, اب ایرانی سائڈ پہ آتے ہیں. ایران کی سائڈ اب تک جو دو نام سامنے آ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جس میں ایک ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں محمود باقر کالیباف, اور اسی طرح ان کے وزیر خارجہ, ان کے بھی کچھ پس منظر. دیکھیں ان میں سب سے امپورٹنٹ آدمی جو ہیں وہ محمود باقر کالیباف ہیں. محمود باقر, میں کالیباف ان کا نام میں شاید صحیح نہیں لے پا رہا ہوں, لیکن محمود باقر نام ہے. یہ ایران کی اس وقت جو موجودہ پولیٹیکل اور جو ملٹری قیادت ہے, یعنی جو پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کے درمیان جو ہے نا, یہ دونوں کے بھروسے کے آدمی ہیں, ان کے درمیان برج کا کردار ادا کرتے ہیں کہ ان پر دونوں کو اعتماد ہے. یعنی ایران کے جو سپریم لیڈر جن کی شہادت ہوئی پہلے 28 مارچ کو, جو پہلا حملہ کیا یو ایس اور اسرائیل نے, اس کے بعد جو ہے ظاہر ان کی جو اپر لیول کی قیادت تھی, جو ان کی ٹاپ قیادت تھی, وہ سب چلی گئی. تو اس کے بعد جو ہے, چونکہ ایران نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ وہ ڈی سینٹرلائز کر دے گا, یعنی اب وہ ان کی کوئی مرکزی طاقت نہیں رہے گی, تو سب لوگوں کے کام ڈیوائڈ کر دیے گئے. تو اس میں ظاہر ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور کہہ چکے ہیں متعدد بار کہ ہم بات کس سے کریں. تو یہ جو ہیں محمد باقر, یہ ان کے اسپیکر ہیں ان کی پارلیمنٹ کے. اس سے پہلے یہ ایران تہران جو ان کا دارالحکومت ہے اس کے میئر بھی رہ چکے ہیں, اس کے پولیس چیف بھی رہ چکے ہیں, ان کی جو طاقتور جو ایرانین ریولوشنری گارڈ ہے IRGC, اس کے کمانڈر رہ چکے ہیں. تو یہ ایک بڑے ہی وہاں پہ سمجھنے کے معتبر اور قابل بھروسہ اور بہت ہی اچھی شہرت کے حامل ایران کی موجودہ رجیم کہہ لیں آپ, یا موجودہ جو حکومت ہے, اس کے دونوں جو اہم ستون ہیں, ایک عسکری اور ایک پولیٹیکل, ان دونوں کے یہ جو ہے نا قابل بھروسہ شخصیت ہے. تو اس وجہ سے ان کا آنا بہت امپورٹنٹ رول ہے. عباس اراغچی جو ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں, آج کل ہمیں ٹی وی پہ اور ان کی طرف سے بڑے زیادہ نظر آتے ہیں, اور یہ برٹش کوالیفائڈ ہیں, بڑے ہی تجربہ کار سفارتکار ہیں عراق کے. اور اس سے پہلے جو ہے یہ امریکہ 2015 میں پریزیڈنٹ اوباما جب امریکہ کے صدر تھے, تو ایران اور امریکہ میں جو نیوکلیئر انریچمنٹ کو لے کے ایک ڈیل ہوئی تھی, جس میں ایران نے ایگری کیا تھا کہ وہ اپنے تمام انریچمنٹ فیسلٹیز کا معائنہ کرائے گا. IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کے ماہرین وہاں پہ تعینات رہیں گے, اور ایران یورینیم کی انریچمنٹ کو اس لیول پہ نہیں لے کے جائے گا جس سے وہ ایٹم بم بنا سکے, اس کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہی رہے گی. تو یہ اس کے یعنی ایک آرکیٹیکٹ تھے یہ ایران کی جانب سے, اور انہوں نے وہ ڈیل کنکلوڈ کرائی تھی. تو اس وجہ سے انہیں ایک بڑا اچھا سفارتکار مانا, ڈیل میکر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے, جس طرح ڈیوڈ کشنر کو بھی ایک ڈیل میکر سمجھا جاتا ہے. تو یہ دو لوگ ڈیل میکرز ہیں. باقی ظاہر ہے JD وینس جو ہیں وہ ایک ماگا ایونٹ کے وہ ہیں, تو وہ ایک آئیڈیالوجیکلی, اور اسی طرح جو محمود باقر کالیباف ہیں, یہ بھی آئیڈیالوجیکلی یعنی امریکہ کہ یعنی دو آئیڈیالوجیکل دونوں طرف سے بھیجے گئے ہیں, اور دو ڈیل میکرز ہیں. اچھا, اور امریکہ کی طرف سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ دو ڈیل میکرز ہیں, اور ایران کی طرف سے ایک ڈیل میکر ہے. شاید ان کے وفد میں اور لوگ بھی شامل ہوں, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ وہ ہے. اچھا, یہ اب تک جو معاملات یہاں تک پہنچے ہیں, ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اس یہاں تک جب آمنے سامنے فرنٹ ٹو فرنٹ آمنے سامنے بیٹھیں گے, تو یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ ابھی تک جو ہے مختلف ڈیمانڈز آ رہی تھیں. اس سے پہلے جو مذاکرات کی امن کی جو کوششیں ہو رہی تھیں, تو ایران نے پہلے امریکہ نے کوئی 15 نکاتی ایجنڈا دیا,
اس کو ایران نے مسترد کر دیا. پھر پاکستان اور چائنا نے ایک 5 نکاتی ایجنڈا دیا جس پہ دونوں پارٹیاں شاید ایگری نہیں ہوئیں. اس کے بعد ایران نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا کیا جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا کہ ہاں جی ہم ان نکات پہ بات کرنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کے اندر پاکستان اور ایران کی جانب سے کہا گیا کہ لبنان میں سیز فائر بھی اس میں شامل ہے. پہلے اسرائیل نے کہا کہ نہیں ہے, پھر امریکہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ لبنان اس جو ہے سیز فائر کا حصہ نہیں ہے. تو اس کی امپورٹنٹ تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں اس وجہ سے بھی اس کی امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے پہلی بار یہ دونوں گروپس یعنی 2000 یہ جو 25 میں جو پچھلے سال 12 روزہ جنگ ہوئی تھی جون میں, اس سے پہلے جو ایک مذاکرات ہو رہے تھے یورپ میں یہ کہ ان کے ساتھ ایران اور امریکہ بھی نمائندے, اس کے بعد یہ شاید پہلا موقع ہوگا کہ امریکن اور ایرانی وفود آمنے سامنے بیٹھیں گے. اب اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن اب اس میں اس کی کامیابی کیا, یہ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ کتنا, کیونکہ یہ جو سیز فائر ہے جو 15 دن کا سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے یہ اس کو بڑا فریجائل سیز فائر کہا جا رہا ہے, یعنی بڑا نازک سا سیز فائر ہے کیونکہ لبنان پہ مسلسل حملے جاری ہیں اسرائیل کے, اور بیچ میں ایران کی جانب سے یہ بھی آیا کہ وہ اس سیز فائر کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, اس معاہدے کو اسرائیلی حملوں کے بعد, لیکن پاکستان نے انٹروین کیا اور دوبارہ سے ان کو کہا کہ نہیں آپ بات چیت کے لیے آئیں, تو انہوں نے اس کو ایگری کیا ہے. تو یعنی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے تو ابھی سے اس سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر ہمارے جو ہے شہباز شریف نے بھی بڑے وضاحت سے اس کو کہا کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ اس میں لبنان شامل تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ایرانی حکومت کی جانب سے ان کے نمائندوں کی جانب سے جو ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اچھا, یہاں تک تو معاملات پہنچ گئے ہیں کہ اب مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے. اب اس کے بعد یعنی وہ جو اعلامیہ جاری ہوگا یا جو بیانات ہوں گے اس سے عام بندہ کس طرح نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ناکام ہوئے؟ دیکھیں یہ مذاکرات کی اس مذاکرات کو تو یہ تو مطلب بہت ہی ایک ابتدائی ایک وہ ہے مذاکرات ہیں, اور اس میں پہلی مرتبہ دونوں گروپ سامنے سامنے بیٹھ رہے ہیں. تو اگر اس مذاکرات کی کامیابی میری نظر میں, اگر ان گروپس دونوں پارٹیوں نے یعنی امریکہ اور ایران نے اگر یہ مذاکرات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور جو سیز فائر کا جو 15 روزہ سیز فائر ہے اس میں توسیع کرنے کا اعلان کیا, تو یہ اس کی کامیابی ہوگی. اگر صرف مذاکرات کو جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا تو بھی کامیابی ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر توسیع نہ بھی, کیونکہ 15 دن کا سیز فائر ہے, ابھی کافی دن ہے اس میں, تقریباً 10-12 دن ہے, تو یہ اس کی کامیابی. اگر انہوں نے سیز فائر کو ختم کرنے کا اور اس کے بعد حملے شروع ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ہوئی. تو اس میں اس اسٹیج پہ ابھی تو ایسی بہت سارے, کیونکہ اس کے اندر ان مذاکرات میں کوئی گارنٹر ابھی تک نہیں ہے. دیکھیں پاکستان فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہا ہے, لیکن پاکستان گارنٹر کی حیثیت نہیں ہے, پاکستان کی گارنٹی کی حیثیت نہیں ہے. ایران کی جانب سے بڑے واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ وہ چائنا کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں لے گا. تو یہ شاید اس جو میچور مذاکرات ہوں گے جو واقعی ایک مستقل جنگ بندی اور اس کے حوالے سے ہوں گے, وہ اس مذاکرات پہ جانے کا یہ ایک سٹیپ بن سکتا ہے یہ مذاکرات. تو اس مذاکرات میں میرے نزدیک اس کی کامیابی سے اگر یہ دونوں فریق آپس میں بات کرتے ہیں اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی کامیابی ہوگی. ایک آخری سوال, اسرائیل ان مذاکرات پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسرائیل ہر طریقے سے انداز ہو سکتا ہے. جیسے لبنان والا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان پہ انہوں نے جیسے ہی سیز فائر کا اعلان ہوا انہوں نے لبنان پہ اٹیک شروع کر دیے, جبکہ یہ مذاکرات کے جو 10 پوائنٹ جو ایران کی جانب سے پیش کیے گئے تھے اس کا حصہ تھے, اور جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ایکسیپٹ کیا تھا. تو اسرائیل تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اسرائیل ظاہر ہے نہیں چاہے گا کہ یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوں, یہ جنگ بندی ہو, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ان کے تمام الائز کی طرف سے, عرب ممالک کی جانب سے, پوری دنیا کی جانب سے, چائنا اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ان کے جو اپنے پارٹنرز ہیں, جاپان, ساؤتھ کوریا, اور خود امریکہ میں ان کی اپنی ماگا موومنٹ کی جانب سے بہت شدید دباؤ ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ کوئی بھی موقع ڈھونڈ رہے ہیں. اسرائیل اور نیتن یاہو ظاہر ہے انہیں مسلسل
یہ پریشر ڈال رہے ہیں، یہ مواقع پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے ماضی میں بھی جو ایرانی قیادت کو، علی لاریجانی کو، جیسے ان کو جب نشانہ بنایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تو اس کا مقصد سوائے اس کے اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایران نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جس سے مذاکرات کیے جائیں. تو اس نے اس جنگ کو اور لمبا کیا. یعنی اگر علی لاریجانی زندہ ہوتے تو شاید یہ مذاکرات 2-3 ہفتے پہلے ہو جاتے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو اسرائیل ہر طرح کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کا سروائیول تو اب اسی میں ہے. اسرائیل کا تو نہیں میں مانتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے بھی، یہ جنگ اسرائیل کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے جتنی نقصان دہ ہے، یہ اسرائیل کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کی ایگزسٹنس کے لیے اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، بہت تھوڑی سی اس کی آبادی ہے، اور وہ چاروں طرف سے عرب کنٹریز میں گھرا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف ایک جو ہے، یہ جب سے انہوں نے غزہ پہ 2024 میں وہ اٹیک شروع کیا، اور اس کے بعد وہ 2023 میں آئی گیس جو اٹیک شروع کیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ان مطلب ہزاروں بچوں کو جو ہے نا شہید کیا، اسکول، اسپتال، اس وقت دنیا نے ان کی اصل شکل دیکھی. تو پوری دنیا میں ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک بڑے تو یہ اسرائیل کے اپنے لیے بھی نقصان دہ اور اسرائیلی شہریوں کے لیے بھی نقصان دہ. لیکن نیتن یاہو کسی بھی حد تک اس میں جا سکتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کسی بھی طرح مس گائیڈ کر سکتے ہیں، انہیں غلط انفارمیشن، جیسے کہ انہوں نے اس جنگ میں جانے سے پہلے جو بتایا جا رہا ہے کہ کہا کہ جیسے ہی ہم ایرانی قیادت کو نشانہ بنائیں گے، ختم کریں گے، تو اس کے بعد خانہ جنگی چھڑ جائے گی، اور ہماری وہ جو وہاں پہ جو لبرلز ہیں جو اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ حکومت کر لیں گے اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایسا تو ہوا نہیں. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت ایک فیس سیونگ چاہیے، اور وہ فیس سیونگ ظاہر ہے انہوں نے جو یہ مذاکرات میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ ایران نے تو مذاکرات میں جانے کی کیونکہ ایران کے لیے تو اب اس جنگ کو جتنا لمبا کرے گا، ایران کے لیے اتنا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے جو بھی اب اپڈیٹ آئیں گی اگلے ظاہر کے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، اور اس میں لمحہ بلمحہ اس میں بڑی چیزیں اپڈیٹ سامنے آئیں گی، اور جو بھی اپڈیٹ آئیں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.